یہ سلسلے کی کڑی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سبت کے بارے میں. سبت سیریز ہے اور اس کے اندر ہم نے اس کے مختلف کلام خدا کے اندر سے مختلف جو اعتراضات ہیں اس کو دیکھا. ہم نے سبت کو جو ان سے دیکھا کہ سبت کی تخلیق کب ہوئی ہے, سبت کا حکم کب دیا گیا ہے, کس طریقے سے جو ان سے کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی سینہ پر سبت کا حکم دیا گیا, حالانکہ وہ 20ویں باب خروج کے اندر ہے, جبکہ 16ویں باب میں خدا امتحان کرتے ہیں سبت کی پیروی کرنے کا. تو یہ 4 باب پہلے جو ان سے ہے اس کی پیروی کا اظہار جو ہے کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے کہ سبت جو تخلیق کیا گیا ازل سے آدم کے لیے تخلیق کیا گیا, اور اسی لیے مسیح جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ابن آدم جو ہے وہ سبت کے مالک ہیں, یعنی یہ وہ ہیں جنہوں نے سبت جو ہے تخلیق کیا, وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ سبت آدم کے لیے بنا ہے. آدم سے مراد ہر وہ شخص جو کہ آدم کی آگے سے اولاد ٹھہرے گا. تو کلام خدا جو ان سے واضح بیان کرتا ہے کہ آدم سے لے کے نسل انسانی جو شروع ہوتی ہے یہ اس کے لیے سبت جو ان سے بیان کیا گیا ہے, اور یہ سبت جو ان سے یہ خدا کا وہ واحد دن ہے جس کو نمبر کے ساتھ جو ہے نام دیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ان سے اسے برکت کا دن کہا گیا اور اس کو جو ہے مقدس قرار دیا گیا. کسی اور دن کو جو ہے نہ ہی اس کو برکت کا دن کہا گیا نہ اسے مقدس قرار دیا گیا. مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جو یہ دعویٰ کیا گیا کہ مسیح کے جی اٹھنے کے دن جو اتوار جو ہفتے کا پہلا دن ہے کلام خدا کے مطابق یہ تبدیل ہو گیا ہے. کہیں پہ بھی ایک بھی آیت جو انسی ہے کلام خدا کے اندر سے نہیں ملتی. ایون جو اس کو تبدیل کرنے والے ہیں رومن کیتھولک کلیسیا جو تمام بدعتی کلیسیوں کی ماں ہے, جس کے بطن سے تمام بدعتی کلیسیاں نکلی ہیں, جو اپنے آپ کو پروٹیسٹنٹ کہلاتی ہیں, پروٹیسٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا کیتھولک کلیسیا کی بدعتوں کی وہ سامنے رکھتے ہوئے, اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ان سے علیحدہ ہیں, حالانکہ کیتھولک کلیسیا کا چیلنج ہے انہیں کہ اگر آپ ایک آیت بھی جو ان سی ہے وہ نکال کے ہمیں دکھائیں, کیونکہ ہم نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے اس میں تبدیلی کر کے, اگر آپ کے پاس ایک آیت بھی کلام خدا سے آپ نکال سکتے ہیں تو آپ دکھائیں, ادروائز ہم پر جو آپ اعتراض کرتے ہیں آپ خود جو ان سے ہمارے اختیار کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو ہم نے اختیار استعمال کیا اسی کو آپ لے کر چل رہے ہیں اپنی کلیسیوں کے اندر. ہم جو ان سے تاریخ دور کو دیکھ رہے تھے, ہم نے 6 صدی عیسوی کو دیکھا, 7ویں 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی. ہم جو ان سے اس کو آج بھی کنٹینیو کریں گے اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو کہ شاید آج تک جو ہے کلیسیا کے سامنے جو ہے وہ پیش نہیں کی گئی, کیونکہ کلیسیا جو ان سی ہے وہ نسل در نسل جو ان سی ہے وہ اس بدعت کا شکار ٹھہری ہے, کیونکہ انہیں کبھی بھی کسی بھی طور پر جو ہے کسی ایسے چرواہے نے ان کی رہنمائی نہیں کی جو ان کو جو ہے چراگاہ کی طرف لے کر چل سکتا. ہم جو ہے 1876 AD میں اس کو دیکھیں گے کہ یہ سنڈے کا لا جو ہے انگلینڈ میں نافذ کیا گیا. ایلفرڈ دا گریٹ اس وقت کنگ تھا, اس نے اس وقت آج جو یونائٹڈ کنگڈم کہلاتا ہے اس وقت جو سی ہے مختلف چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں میں جو سے یہ گھرا ہوا تھا. تو اینگلو سیکسن ہی پیٹرک کی جو ہے وہ 7 مملکتیں جو ان سے ایلفرڈ دا گریٹ نے جو ہے ان 7 بادشاہوں کو اکٹھا کیا اور ایک قانون جو ان سے ان کی مشاورت سے نافذ کیا, جو کہ 876 میں جو ہے نافذ کیا گیا. اور اس نے یہ بیان کیا, یہ ڈائلاگز آن دا لارڈ ڈے پیج 284-285 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس لیے ریفرنس دیا جاتا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ کہاں سے باتیں ہو رہی ہیں. اس نے یہ جو ان سے بیان کیا کہ ہر صورت جو ہے جو ہمارا مسیح ہے جو جس دن وہ جی اٹھے ہفتے کا پہلا دن, اس کو مقدم ٹھہرانا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور ہمیں ان کی اس موت کی فتح کو جو ان سے ہے وہ منانا ہے, اور کیونکہ وہ ہفتے کے پہلے دن جی اٹھے ہیں اس لیے ہم نے جو ان سے اس دن کو منانا ہے. وہ جو ان سے یہ بیان کرتا ہے کہ وہ سزائیں جو کہ کسی اور دن کی جب آپ کرتے ہیں کوئی جرم کرتے ہیں اور وہ سزائیں جو ہیں اس کے جرم کے مطابق آپ کو ملتی ہے کسی اور دن کرنے پر,
اگر وہ اتوار کے دن وہ جرم ٹھہرا تو پھر آپ کو دگنی سزا جون سی ہے وہ ملے گی، کیونکہ یہ مقدس ترین دن جون سے ہے وہ ہے۔ کنگ جون سے ایک اور بادشاہ 1928 کے اندر جون سے ہے وہ یہ پابندی لگا دیتا ہے۔ کنگ ایتھلسٹن جو ہے ان کا نام ہے، کنگ ایتھلسٹن جو ہے 1928 میں پابندی لگا دیتا ہے کہ کسی قسم کا جو کاروبار، کسی قسم کی جو کورٹس کی پروسیڈنگ ہے، سول پروسیڈنگز ہے، وہ جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ غلام ہے تو اسے کوڑوں کی سزا دی جائے گی، اور اگر وہ جو ان سے غلام نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کو جو ہے اگر وہ آزاد ہے تو اس کو جو ہے 30 شیلنگ جو سی ہے وہ دینی ہوں گی۔ آپ جو ان سے اس کے اندر دیکھتے ہیں ہر قسم کی ٹریفکس کو جو ان سے بند کر جاتا ہے، ہر قسم کی عدالتوں کو جو ان سے بند کر دیا جاتا ہے، تمام قسم کا کاروبار جو ان سے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ کھیتی باڑی پر آپ نے دیکھا تھا 6 عیسوی میں جو ہے پابندی لگا دی گئی، اب ہر قسم کی پابندی جو ان سے لگا دی جاتی ہے تاکہ اس اتوار کے دن کسی بھی طور پہ کوئی بھی شخص جو ان سے وہ کاروبار نہ کر پائے، اور یہی وہ ریزن ہے کہ ماضی قریب کے اندر جو ان سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتوار کے دن آج بھی جو ان سے غیر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ یہ چھٹی اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ جو ہے یہ جو نسل در نسل یہ جو حکم نامے جاری کیے گئے، یہ جو لاز پاس کیے گئے، اس کی تقدیس کے لیے اور وجہ بیان کی گئی کہ مسیح کیونکہ جی اٹھے ہیں اور اس وجہ سے اس دن کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ حکم جو ان سے ہے وہ خدا قدوس کا کلام خدا کے مطابق یہوہ خدا قدوس خود بیان کرتے ہیں کہ سبت میرا ہے، یہوہ کا سبت ہے، میرا دن ہے، وہ اسے اپنا دن کہہ کے پکارتے ہیں۔ اس دن جو ان سے کلام خدا کے مطابق ہمیں کہا گیا کہ کام کرنے سے اجتناب کرنا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر تم میرے دن کی تعظیم کرو، اگر تم سبت کی جو ان سی اپنے پیر کو روکے رکھو، سبت کی پامالی نہ کرو، تو میں آسمان کے دریچے تمہارے لیے کھول دوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کنگ ایڈگر جو ہے 967 میں، کنگ ایڈگر 967 عیسوی کے اندر جو ان سے وہ ایک فرمان جاری کرتا ہے کہ اس کو کب سے کب تک جو ان سے منایا جائے گا۔ یہ ڈائیلاگز آن دا لارڈس ڈے پیج 286 پہ ریفرنس ہے۔ کنگ ایڈگر 967 کے اندر ایک فرمان جاری کرتا ہے، جس طرح سبت جو ہے بائبل کے مطابق یہ غروب آفتاب سے غروب آفتاب دن کہلاتا ہے، بائبل کا دن جمعے کا جب سورج غروب ہوگا تب سے سبت کا آغاز ہوگا، اور جو ہے یہ ہفتے کے سورج غروب ہونے تک سبت ٹھہرا رہے گا۔ انہوں نے اسی فارمولے کو لیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو سے جو اتوار کو مقدم قرار دینا ہے وہ کب سے قرار دینا ہے؟ آپ نے 3 بجے ہفتے کے دن سے، جیسے 3 بجیں گے ہفتے کے دن تب سے لے کر سورج طلوع ہونے، جو منڈے کا سورج طلوع ہوگا، یعنی یہ انہوں نے دورانیہ جو ان سے بڑھا دیا، انہوں نے ہفتے کا دوپہر 3 بجے سے لے کر پیر کا جو صبح ہوگی سورج طلوع ہوتے ہوئے اس وقت تک کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر پابندی ہے، کسی بھی قسم کا جو ان سے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ اور یہ لا جو ان سے انگلینڈ میں کنگ ایڈگر نے 967 میں قائم کیا۔ اسی طرح جو ان سے جو ناروے کے اندر جو ہے جو کنگ ہے جو کہ آلوس کے نام کہلاتا ہے، اس نے 1028 کے اندر جو ان سے اس نے جو ہے وہ بادشاہ تھا، یہ جو اتوار کا قانون ہے یہ یورپ کے اندر سرایت کیا ہوا تھا، اور جو ہے لوگ جو ہے اس قانون کو زبردستی ان سے منوایا جا رہا تھا۔ یہ جو کنگ ہے کنگ اولوس 1028 کے اندر یہ تھا، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک عام آدمی راہ میں چلتے چلتے جو ان سے کوئی نہ کوئی کام جو ہے، چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے چھڑی کو جو ان سے چھیل دیا۔ اب یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا یا کوئی کام تھا ہی نہیں، اس نے یہ چھیل دیا۔ جو لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے
اتوار کے دن جون سے اس کی اتوار کی بے حرمتی کر دی ہے۔ اس بادشاہ نے جون سے اس سزا کو اپنے لیے واجب ٹھہرایا کہ کیونکہ میرے سے اتوار کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس نے جون سے کیا کیا کہ اس نے کوئلے لیے، چپس لکھا ہے لفظ کہ چپس اس نے لی، اس نے اپنے ہاتھ پہ رکھی اور ان کو اس نے آگ لگائی، اور اس کی جو تپش تھی اس نے کہا کہ یہ میری سزا ہے کیونکہ میں نے خدا کے حکم کی جو ہے نافرمانی کی ہے، مجھے یہ کہا گیا تھا۔ تو یعنی بادشاہ نے اپنے آپ کو بھی سزا دی۔ ہم پوپ گریگری کی طرف جب بڑھتے ہیں تو 1078 صدی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پوپ گریگری 7 جون سے ایک ڈکری جاری کرتا ہے، ایک قانون جاری کرتا ہے، ایک آئین جاری کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سبت کے دن جون سے، سبت کے دن جو ہے تم نے کیا کرنا ہے، روزہ رکھا کرنا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ کیونکہ جون سے، اور روزہ کس چیز کا رکھنا ہے، تم نے اس دن گوشت نہیں کھانا۔ سبت عید ہے، اور عید کا مطلب ہے خوشی، تو اس نے کہا کہ سبت کے دن جون سے تم نے، جو ببلیکل سبت ہے، تم نے کیا کرنا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ہے، اور اس روزے کے اندر تم نے گوشت جو ہے وہ نہیں کھانا۔ حالانکہ سبت کے حکم کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ پوپ گریگری نے 1078 صدی عیسوی میں جو ہے قانون جاری کیا۔ اسی طریقے سے 1095 میں پوپ اربن 2 نے جو ان سے کہا کہ سبت کے دن جو ان سے بجائے اس کے کہ وہ کلام خدا کے مطابق چلتے، اور کلام خدا کے مطابق جو سبت کو منانے کا طریقہ کار کلام خدا بیان کرتا ہے کہ تو نے اس دن جو ان سے خدا کی حضوری میں ٹھہرنا ہے، تو نے خدا کی عبادت کرنی ہے، اپنے پاؤں کو روکے رکھنا ہے، سبت کی تعظیم کرنی ہے، خدا کی جو ان سی ہے حضوری میں ٹھہرنا ہے، اور خدا کے ملاب کی جو ان سی ہے آرزو کرنی ہے، خدا کے آگے اپنے آپ کو جھکانا ہے اور خدا سے مانگ، کیونکہ وہ برکت کا دن ہے۔ پہلے پوپ گریگری نے اس سبت کی پامالی کرنے کے لیے اس میں کہا کہ اس دن روزہ رکھا جائے گا اور روزے کے اندر آپ نے گوشت نہیں کھانا۔ دوسرا پوپ جو سے تھا، اس نے جو پوپ اربن 2 تھا، اس نے 1095 کے اندر ایک اور جو ان سے نافذ کر دیا۔ اس نے کہا کہ سبت کے دن جو ان سے جو مریم ہے، ورجن کماری مریم، اس کا جو ان سے تہوار منایا جائے گا۔ یہ ہے وہ طریقہ کار جس کی وجہ سے انہوں نے سبت کو جو ان سے وہ پیچھے کرنے کے لیے مختلف چیزیں جو ان سی ہیں وہ سامنے لانی شروع کی، کیونکہ لوگ جو ان سے ہیں سبت کے معنی کو بھول جائیں اور ان تہواروں کو جو ان سے ہے وہ اپنے لیے وہ مقدم ٹھہرا لیں۔ تو آج ایسے نہیں آپ لوگ جو ان سے وہ کلام خدا سے دور ہونے کے باعث سبت سے دور ہیں، آپ کی نسل در نسل نے جو ان سے اس غلامی کو جو رائج کی گئی، اس بدعت کو جو ذہنوں کے اندر رائج کی گئی، اس کو قبول کیا ہے۔ اب ان سب کرنے کے باوجود جو ان سے جو لوگ تھے وہ بادل نخواستہ، زور کے باعث، ظلم کے باعث، ستم کے باعث جو ان سے وہ ماننے پر مجبور تو تھے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور لوگ سوال کرتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ خدا کی طرف سے یہ حکم کہاں پہ آیا ہے، کیونکہ اگر یہ حکم خدا کی طرف سے نہیں ہے اور یہ انسانی حکم ہے، کیونکہ سبت جو ہے وہ کلام خدا کے اندر لکھا ہوا ہے، سبت جو ان سے ہے اس کو کلام خدا بیان کرتا ہے۔ لوگ سوال کرتے تھے ان تمام جو ان سے جو رہنما تھے سو کالڈ کلیسیوں کے، ان سے سوال کرتے تھے کہ آپ ہمیں خدا کی طرف سے جو ان سے کوئی حکم نامہ دکھائیں۔ اب یہ مجبور تھے کہ خدا کی طرف سے جو ہے حکم نامہ تو موجود ہی نہیں ہے، یہ کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا کی طرف سے ہونے کی وجہ سے اگر تم نے اس حکم کو توڑا تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارے لیے خدا کی طرف سے سزا ٹھہرے گی، کیونکہ ابھی تک حکم جو ان سے جاری ہو رہے ہیں بادشاہوں کی طرف سے، حکم جاری ہو رہے ہیں عمراؤں کی طرف سے،
حکم جاری ہو رہے ہیں پوپ کی طرف سے، حکم جاری ہو رہے ہیں پوپ کے پیشواؤں کی طرف سے، سزائیں جاری ہو رہی ہیں بادشاہوں کی طرف سے خلاف ورزی کے نتیجے میں، امراء کی طرف سے، پوپ کی طرف سے، پوپ کے پیشواؤں کی طرف سے۔ تو یہ بہت بڑا ریزن تھا کہ سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، ابھی تک سبت کو مکمل طور پر شیطان اپنے چیلوں کے ذریعے سے ختم کرنے میں قاصد ٹھہرے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انہیں ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا حکم جو ان سے یہ سامنے لے آئیں اور اسے بیان کریں گے یہ خدا کی طرف سے، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ آج تک کلیسیا سے مخفی رکھی گئی ہے، کیونکہ کلیسیا پہ ظلم و ستم ہونے کے باوجود کلیسیا کے ذہنوں کے اندر خدا کا خوف تھا اور وہ خدا کے حکم کو منانے کی اپنے استعین کوشش کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک مورخ ہے، یہ 12ویں صدی عیسوی کا مورخ ہے، یہ ارلی 12ویں صدی کے اندر جو ان سے اس کی وفات ہو جاتی ہے، 1202 کے اندر یہ وفات ہو جاتی ہے۔ اس بندے کا نام ہے روجر ہوویدن۔ روجر ہوویدن جو ان سے یہ مورخ ہے اور یہ بڑا ریپیوٹیڈ مورخ ہے، اور یہ جو ان سے اس نے روجر دی ہوون انالز والیوم پیج 487 سے میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ آپ جائیں اور جا کے یہ ٹائپ کریں اور آپ کو یہ پوری کتاب جو ان سے مل جائے گی اس کی، جس میں اس نے جو ان سے اس مورخ نے جو ہے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ کس طریقے سے یہ بادشاہوں نے جو ہے ظلم کی ہے اور سبت کی پامالی کی ہے، اور سبت کو جو ان سے کلام خدا سے لوگوں کے ذہنوں سے ہٹانے کے لیے کیا کیا حربے اختیار کیے ہیں۔ یہ جو روجر ہوویدن جو ان سے مورخ ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ ایک جو مونک ہے جو کہ پوپ کی طرف سے جو ان سے مقرر ہے، پادری کہہ لیں آپ، پیشوا کہہ لیں، مونک پیشوا، رہنما کلیسیا کا کہہ لیں، اس کا نام تھا یوتاسے۔ یوتاسے یہ فرینچ جو ان سے پرسن تھا، وہ نارمنڈی میں رہتا تھا، فرینچ نارمینڈی سے جو ان سے وہ انگلینڈ آتا ہے، اور یہ ہے 12ویں صدی عیسوی کا آغاز۔ وہ وہاں سے انگلینڈ آتا ہے اور انگلینڈ آ کے پریچ کرتا ہے ہفتے کے پہلے دن کو منانے کی، یعنی سنڈے کو مقدم ٹھہرانے کے لیے وہ انگلستان کے مختلف شہروں میں جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے جو ان سے اس کی پریچنگ کرتا ہے۔ اب وہ جو ان سے یہ پریچ کرتا ہے، وہ کہتا ہے لنڈن جاتا ہے، لنڈن میں جا کے جو ہے پریچ کرتا ہے، لنڈن کے علاوہ بہت سارے شہروں میں پریچ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ جو ان سے اتوار کا جو پہلا دن ہے اس کی بے حرمتی نہ کرے۔ وہ حکم جو کہ سبت کے لیے تھا، یہ وہ اس کو کہتا ہے کہ کیونکہ جو ہے مسیح جی اٹھے ہیں، یہ جو ان سے دن جو ہے مسیح کی جی اٹھنے کی یادگار کے طور پر بنایا جائے، اور اس دن جو ان سے کسی بھی قسم کا کاروبار نہ کیا جائے۔ اب یہ کیونکہ فرینچ مونک ہے، فرینچ پیشوا ہے، فرینچ پوپ کی طرف سے آیا ہے، لوگ اس کی سنتے بھی ہیں، اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں، اسے فالو بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے۔ جب وہ مخالفت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس جو یوتاسے ہے جو نارمینڈی سے آیا، یہ نارمینڈی واپس چلے جاتا ہے۔ اب یہ اس کا رول کیا ہے؟ اس سے سوال کیا جاتا ہے، واپس کیوں جاتا ہے، مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں سے آئے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پروف ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی حکم آیا ہو، خدا نے جو ان سے اس کو حکم دیا ہے؟ ابھی تک
جو ہمیں حکمنامے جاری ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کی طرف سے ہوتے ہیں، جو پروانے جاری ہو رہے ہیں وہ بادشاہوں کی طرف سے، عمرا کی طرف سے، پوپ کی طرف سے جو سی ڈکریز آ رہی ہیں۔ کیا آپ جو وہاں سے آئے ہیں اور آپ لوگوں کو آ کے یہ بتا رہے ہیں، تو کیا خدا کی طرف سے کوئی ایسا حکم موجود ہے؟ اب جب وہ مخالفت حد سے زیادہ بڑھتی ہے اور اس کے پاس کوئی ریزن نہیں رہتا تو وہ واپس چلے جاتا ہے، لیکن اب وہ جو واپس گیا ہے وہ اس لیے نہیں گیا کہ وہ دوبارہ نہیں آنا، اس نے 1 سال کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے، اور 1 سال کے بعد اب یہ جو یوستیس ہے، یہ جب واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہوتی ہے، ایک خط ہوتا ہے، ایک سکرول ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہ کہا تھا، کیا تمہارے پاس خدا کی طرف سے کوئی حکم ہے؟ تو یہ خط جو ان سے یہ خدا کی طرف سے آسمان سے اترا ہے۔ آپ نے عمومی طور پہ سنا ہوگا، ایک قوم یہ دعویٰ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہماری کتاب آسمان سے اتری۔ اب پتہ نہیں یہ یوستس کی باتوں سے جو ہے انہوں نے یہ عکس کیا ہے کہ جس طرح یوستس نے کہا کہ یہ خط آسمان سے اترا ہے، انہوں نے شاید یہ چیز وہاں سے لی ہوئی ہے۔ اب لوگوں کے لیے یہ شدید حیرانی، خوف اور پریشانی کی علامت تھی، کیونکہ جو خط اس نے لہرایا تھا وہ مذہبی پیشوا تھا، پوپ کا نمائندہ تھا، فرانس کے شہر نارمنڈی سے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ جو خط ہے یہ 1201 کا واقعہ ہے۔ اس خط کے مندرجات جو ان سے ابھی ہم دیکھیں گے۔ شیطان نے اب اپنا آخری وار کیا۔ پہلے اس نے اپنے چیلے استعمال کیے، بادشاہ استعمال کیے، عمرا استعمال کیے، پوپ استعمال کیے، مذہبی پیشوا استعمال کیے، لیکن وہ ذہنوں کو تبدیل نہیں کر پائے۔ اب اس نے وہ حربہ استعمال کیا جس سے ذہن پہ خوف آ جائے گا، ذہن کے اوپر کپ کپی آ جائے گی، کیونکہ ذہن اب پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اس خط کو جو کہا جا رہا ہے کہ یہ آسمان سے اترا ہے، یروشلم میں آیا ہے خط۔ کہا یہ گیا کہ یہ آسمان سے یروشلم میں اترا، اور کہاں پہ اترا ہے؟ گولگتہ میں۔ گولگتہ وہ پہاڑی ہے جہاں پہ مسیح کو صلیب دی گئی۔ حربہ دیکھیے گا کہ شیطان نے ذہن کو جکڑنے کے لیے طریقہ کار کیا استعمال کیا۔ شیطان نے یوستس جو نارمینڈی کا پیشوا مذہبی رہنما تھا، جو 1 سال پہلے آیا تھا، لیکن سوالات کے باعث، مخالفت کے باعث کہ خدا کا حکم ہے تو پھر ہم آپ کی سنتے ہیں، وہ 1 سال کے بعد آتا ہے اور کہتے ہیں خدا کا حکم لے آئے ہمیں، اور یہ حکم کیسے مجھے ملا ہے؟ یہ حکم ملا مجھے کیونکہ یہ حکم آسمان سے یروشلم میں اترا ہے۔ کہاں پہ اترا ہے؟ یہ شمعون
کا جو مقبرہ ہے گولگتہ کی پہاڑی پر جہاں پہ مسیح کو قربان کیا گیا، یہ وہاں پہ اترا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ یہ 3 دن تک جب لوگوں نے اس کتابچے کو دیکھا ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ 3 دن تک اس کے قریب نہیں گئے، انہوں نے اپنے آپ کو زمین بوس کیا، زمین پر لیٹے، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اور 3 دن کے بعد تیسرے پہر وہ جو بزرگ تھے وہ اٹھے، اور جو سب سے بڑا وہاں پہ جو آرچ بشپ تھا اخریاس، اس نے اس کتابچے کو کھولا۔ وہ کاپی تھی اس کے پاس، اور اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں جو اب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تو اندازہ کیجئے کہ شیطان نے کس طریقے سے ذہن کو قابو کیا ہے۔ اب اس کتابچے میں لکھا کیا ہوا ہے؟ ایک لمبا کتابچے، اور آپ کو کتابچے کی جب تحریر سامنے آئے گی آپ کے، اس کے مندرجات کا آپ کو علم ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتابچہ، کیونکہ یہ واحد کتابچہ ہے جو خدا نے آسمان سے لکھ کے نیچے بھیجا ہوا ہے، کیونکہ آج تک کبھی کوئی ایسی جو خدا کے منہ کی نکلی ہوئی بات ہے وہ تو نبیوں کے ذریعے سے لکھی گئی، رسولوں کے ذریعے سے لکھی گئی، شاگردوں کے ذریعے سے لکھی گئی۔ یہ واحد کتابچہ ہے جو آسمان سے خدا نے یروشلم کی گولگتہ کی پہاڑی پر شمعون نامی جو مقدس ہے اس کی قبر پہ اتارا ہے۔ یوستس بیان کرتا ہے کہ اس کتابچے کے اندر لکھا ہوا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں تمہارا خدا ہوں جو تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ ہفتے کے پہلے دن میری عبادت کرو۔ لیکن تم نے میری ابھی تک نہیں مانی۔ اس کتابچے کے اندر یوستس اور پڑھتا ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اب شیطان کا حربہ دیکھیے، مسیح نے کیا کہا تھا کہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑی ہے۔ پالوس رسول نے کیا انتباہ کیا تھا کہ تم ہی میں سے یہ لوگ نکلیں گے۔ خدا ہی کی باتیں استعمال کی جا رہی ہیں، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ خدا فرما رہے ہیں اس کتابچے کے ذریعے سے جو گولگتہ کی پہاڑی شمعون کے مقبرے پہ اترا ہی ہے، کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن جون سی ہے جو اتوار ہے میری عبادت کرو۔ تم نے ابھی تک جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، میری باتیں نہیں ٹلیں گی۔ کیوں یہ لکھا گیا؟ کیونکہ متتیہ رسول کی کتاب کے اندر 5ویں باب میں یہ ہے کہ شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی ہرگز نہ ٹلے جائے گا، جس میں مسیح نے واضح اعلان کیا تھا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ منسوخی اور تکمیل میں فرق ہے۔ اگلا حصہ بیان کرتا ہے اس خط کا،
میں نے تمہیں انتباہ کیا کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو، لیکن تم نے پرواہ نہ کی۔ میں نے تمہارے لیے غیر قوم کو تم پر بھیجا جنہوں نے تم پر ظلم کیا اور تمہارا خون بہایا، اس لیے کیونکہ تم نے اتوار کے دن کو قبولیت نہیں دی۔ میں نے تمہیں بھوکا رکھا، لیکن اپنی رحمت کی وجہ سے میں نے تم پر رحم کیا۔ ایک مرتبہ پھر یہ میری ہدایت ہے، اٹ از مائی ول، کوئی شخص فرام دا 9th hour آن سیٹرڈے، یہی تھا نا پوپ کا نے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جس نے کہا تھا کہ ہفتے کے 3 بجے سے لے کر جو سورج جب طلوع ہوگا پیر کے، اس وقت تک تم نے اس کو مقدم ٹھہرانا ہے۔ اب یہ کتابچے میں آ گیا ہے، سیم وہی چیز۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتابچہ لکھ کون رہا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا یہ جو حکم نامہ جاری ہوا تھا، یہ جاری ہوا تھا 1095 میں پوپ اربن کے ذریعے سے۔ نہیں سوری، یہ بادشاہ نے حکم نامہ جاری کیا تھا، یہ بادشاہ نے حکم نامہ جاری کیا تھا، یہ کنگ ایڈگر نے جاری کیا تھا 967 میں حکم نامہ جاری کیا تھا۔ اب سیم وہی لفظ اس خط میں، وہ جو یہ 1201 میں خط آ رہا ہے، حالانکہ اس سے 300 سال پہلے تقریباً وہ جو ہے یہ بات ہو چکی ہوئی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اس خط کی، کیونکہ انسان جب بھی کوئی چیز کرے گا اس میں غلطیاں نکلیں گی۔ خط میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ میں آپ کو اٹ از مائی ول کہ کوئی بھی شخص فرام دا 9th hour on Saturday until sunrise on Monday shall do any work except that which is good۔ کوئی بھی شخص 3 بجے جو تیسرا پہر ہے ہفتے کا، اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب پیر جو ان سا ہوگا تک کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اگر کسی شخص نے کیا تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ نے اس کی پیروی نہ کی تو میں قسم کھا رہا ہوں۔ کون قسم کھا رہا ہے؟ خط میں لکھا ہوا ہے کہ خدا قسم کھا رہے ہیں۔ اندازہ کریں کہ انسانی ذہن کو قابو کرنے کے لیے شیطان کہاں تک ہے۔ میں قسم کھا رہا ہوں اپنے تخت کی جس پہ خدا بیٹھے ہیں۔ لکھا ہے I swear unto you by my seat and by my throne and by the cherubim who watch my holy seat۔
میں اپنے تخت کی قسم کھا رہا ہوں، میں اپنی چوکی کی قسم کھا رہا ہوں، میں اپنے فرشتوں کی قسم کھا رہا ہوں۔ یہ تو قسم جو ان سے ہیں وہ کوئی کسی اور قوم کا معبود اس طرح کھاتا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی کتاب کے اندر اس طرح کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ تو چوکی کی قسم کھائی جا رہی ہے، تخت کی قسم کھائی جا رہی ہے، فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ کہ میں اور کوئی خط نہیں جو ان سے وہ جاری کروں گا، یعنی اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اب ایک اور خط آئے گا، ایک ہی بڑی مشکل سے ملا ہے۔ لیکن خط نہیں جاری کروں گا، بٹ آئی ول اوپن دی ہیونز، لیکن میں آسمان کھول دوں گا، اور آسمان کھول کر میں تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کروں گا، لکڑ کی بارش کروں گا، اور گرم پانی برساؤں گا۔ کس وقت؟ شام کے وقت۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس وقت سو رہے ہو گے اور کہیں جا نہیں سکو گے۔ یعنی اندازہ کرو کہ خدا نو خود خوف ہے ایس خط دے ذریعے کہ دن دے ویلے کیتی تے چھپ جان کے کتے جا کے۔ تو خدا کہہ رہے ہیں اس خط کے اندر تحریر دیکھیں کہ اس وقت میں آسمان کھولوں گا اور بارش کروں گا، کس چیز کی؟ پتھروں کی، لکڑ کی اور گرم پانی کی، اور شام کے وقت تاکہ آپ کہیں چھپ نہ سکیں۔ اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے اگر تم نے اتوار کے دن عبادت نہ کی تو تم پر مری بھیجوں گا، تم مرو گے۔ تم نے اتوار کے علاوہ میرے اور جو مقدسین ہیں ان کے تہوار بھی منانے ہیں۔ یعنی خدا کو یہ کیا پرابلم آ گئی ہے کہ مقدسین کے تہواروں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے؟ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کس کی طرف سے جو ہے مقدسین کے تہوار منائے جاتے ہیں؟ کون سی کلیسیا جو کہ مقدسین کے تہواروں کی عیدیں منا رہی ہے، جو کہ ابھی تک تم نے نہیں منائے؟ میں تم پر بلائیں بھیجوں گا جن کے سر شیر کے، بال عورت کے اور دم اونٹ کی ہوگی، اور وہ اتنے خطرناک ہوں گے کہ وہ تمہارے جسموں کو پھاڑ ڈالیں گے اور تمہیں جگہ نہیں ملے گی دفن کرنے کی۔ میں سورج کی روشنی کو چھپا دوں گا اور تم پر اندھیرا کر دوں گا، اور اپنا منہ تم سے چھپا دوں گا۔ میں تمہارے جسموں کو جلا دوں گا اور تمہارے دل جو ان سے پگھل جائیں گے۔ یہ سب کچھ میں کروں گا ان لوگوں کے ساتھ جو میرے اتوار کا جو ہفتے کا پہلے دن اسے نہیں منائیں گے۔ شیطان سے دور ہو جاؤ اور میری پیروی کرو، توبہ کرو۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو جس طرح سدوم اور گومورا پر میں نے آگ برسائی تم پر بھی برساؤں گا۔ اب اس کے علاوہ آپ کو ایک اور اشارہ ملے گا کہ اس خط کی تحریر کے اندر یہ کہاں سے آئی ہے تحریر، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ آسمان سے اتری ہے، یروشلم کی پہاڑی گولگتہ جہاں پہ مسیح کو مصلوب کیا گیا، وہاں پہ شمعون
مقدس ہے کوئی، اس کی قبر پر یہ تھی، اور 3 دن پڑی رہی ہے، اور تیسرے دن تیسرے پیر جون سی ہے جو وہاں کا آرچ بشپ تھا، سب سے بڑا جو بشپ تھا، اس نے جو ہے اس کو لیا اور اس کو کھولا اور پڑھا ہے۔ اب دیکھیے کہ جون سے خدا نے قسمیں کس کی کھائی ہیں، خدا نے بلا کون سی بھیجی ہے؟ منہ شیر کا ہے، بال عورت کے ہیں، دم اونٹ کی ہے۔ یہ ایسے نہیں غیر اقوام جون سی ہے وہ عجیب و غریب سی باتیں کرتی، وہ اسی طرح کے کوئی ان کے رہنما ہیں جنہوں نے انہیں بھی باتیں بتائی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور جون سی ہے اس خط کے اندر تحریر نظر آ رہی ہے، لکھا ہوا ہے تم جان جاؤ کہ ابھی تک تم اس لیے تمہیں میں نے کچھ نہیں کہا، تم جان جاؤ کہ ابھی تک میں نے تمہیں اس لیے کچھ نہیں کہا کیونکہ میری مقدس ماں ہر روز میرے فرشتوں کے ساتھ تمہارے لیے دعا کرتی ہے۔ ایسے نہیں یہ کہتے کہ مقدس میری دعا کر رہی ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ تحریر کہاں سے آئی ہے۔ میں نے تمہیں گندم اور میں اس کے باوجود کہ تم نے میری نہیں مانی وافر مقدار میں دی ہے۔ میں نے تمہیں اپنے قوانین کوئی سینا کی پہاڑی پر دیے، تم نے ان کی پرواہ نہ کی۔ میں نے اپنا قانون اپنے ہاتھ سے تمہیں دیا ہے، تم نے اس کو ابھی تک نہیں مانا۔ تمہارے لیے میں اس دنیا میں پیدا ہوا ہوں، لیکن تم نے ابھی تک میرے دن کو ماننا شروع نہیں کیا، تم نے ابھی تک میرے جی اٹھنے کے دن کو مقدم نہیں ٹھہرایا۔ میں اپنے دائنے ہاتھ کی قسم کھاتا ہوں، اگر تم نے میرے جی اٹھنے کے دن کو نہ مانا اور میرے مقدسین کے تہواروں کی پیروی نہ کی تو میں غیر قوم کو تم پر لے آؤں گا، چڑھا لاؤں گا، اور وہ تمہیں قتل کریں گے۔ دے میں اس لیے یہ روجر ڈی روجر ہوویڈنز اینالز والیوم 2 پیج 487، یا آپ جائیے وہاں پہ آپ کو اس کا حوالہ مل جائے گا۔ اس کی تصدیق جون سی ہے، یہ روجر ہوویڈنز جو مورخ ہے، اور یہ اس دور کا مورخ ہے جب یہ خط آتا ہے، جب یوسٹس جو ہے اس خط کو لے کے آتا ہے، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے، مخالفت کی جاتی ہے کہ جاؤ خدا کا حکم نہیں ہے، تم کبھی بادشاہ کے حکم جون سے ہم پہ آ جاتے ہیں، کبھی پوپ کا حکم آ جاتا ہے، کبھی پیشوا کا حکم آ جاتا ہے، کبھی امراء کے حکم آ جاتے ہیں، ان کی طرف سے سزائیں نافذ ہو جاتی ہیں، خدا کے حکم کی ہم پیروی کریں گے، خدا کا حکم آپ لے کر آئیں، اگر خدا کا حکم ہے اتوار کو ماننا تو ہم مانیں گے، تو آپ یہ مجبوری میں حکم لے آئے ہیں، اور اس سے روجر ہوویڈین جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ اسی ذہن میں رکھیے گا، وہ اس دور کا بندہ ہے جب وہ یہ خط سامنے لے کے آئے گئے۔ اس کی تصدیق ایک اور اسی دور کے مورخ میتھیو پیرس جو ان سے اس نے بھی اپنی تحریروں میں بیان کی ہے۔
اور یہ یوسٹس جو خط لے کے آتا ہے یہ دونوں مورخ اس دور کے ہیں. اب کلیسیا پہ خوف طاری ہو گیا. آپ کے سامنے بھی یہ خط اس طرح کا کوئی آ جائے اور آپ کے سامنے یہ تحریریں آ جائیں اور آپ کو پڑھ کے سنا دیا جائے اور تعلیم اس کو اتنی عام نہ ہو اور آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو اس کی تصدیق کا، تو خوف تو طاری ہو جائے گا. کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں جو آپ نے سنی ہیں اس وقت جب لوگوں کے سامنے کی گئیں تو اب وہ شک و پنج میں ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، خوف میں مبتلا ہیں کہ اب تو یہ خدا کا حکم ہے تو اب ہم کیا کریں. تو ایسے سبت کو جو ہے پامال نہیں کیا گیا، شیطان نے اپنا ہر حربہ استعمال کیا. آج نہ ہی تو آپ کے پاس کسی خوف کی گنجائش ہے، نہ ہی آپ اس دور کے اندر ہیں جب تعلیم نہیں تھی، جب تصدیق نہیں ہو پاتی تھی، جب علم موجود نہیں تھا. اس کے باوجود وہ لوگ جو خدا سے جڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود لوگوں نے کہا کہ ہم کس طرح یقین کر لیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اس کی تصدیق کے لیے اس کو روم بھیجا گیا، پوپ کے پاس، کہ پوپ صاحب آپ بتائیں یہ خط خدا کی طرف سے ہے، تحریر آپ نے دیکھ لی ہے. تو پوپ صاحب جو ان سے ہیں وہ اس خط کی تصدیق کر دیتے ہیں، اس خط کی تصدیق کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بالکل یہ خدا کی طرف سے خط جو ان سے ہے وہ شائع ہوا ہے. اور کسی بھی قسم کا اعتراض ہے تو خدا نے بڑا واضح خود سے جو ان سے ہے انتباہ جاری کر دی ہے، اب اور کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. آج کوئی بھی پوپ اس خط کو تسلیم نہ اس کے بارے میں بات کرے گا، لیکن یہ ریکارڈ کے حصے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں. آج کیتھولک کلیسیا واضح اعلان کرتی ہے کہ ہم نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس دن کو مقرر کیا اور ہمارے اس اختیار کی تصدیق باقی ادر کلیسیوں نے بھی کی ہے، کیونکہ وہ بھی اس طرح پیروی کر رہے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یوسٹس سے سوال کیے گئے تھے اور وہ انگلستان چھوڑ کر فرانس دوبارہ چلا گیا تھا تو وہ 1 سال تک کیا کرتا رہا؟ وہ پوپ کا نمائندہ تھا، پوپ کا پیشوا تھا. گمان یہی ہے کہ اس خط کی تیاری ہو رہی تھی، کیونکہ جیسے یہ خط تصدیق کے لیے پوپ کے پاس جاتا ہے تو پوپ تصدیق کر دیتے. اگر یہ خط پہلے جاری ہو جاتا اور پوپ کا اس کو علم ہی نہ ہوتا تو مشکل پیش آ سکتی تھی. اور یہی وہ ریزن ہے کہ اس خط کی تیاری ہوئی ہے پوپ کے ذریعے سے، کیونکہ اس کے اندر وہ تحریریں موجود ہیں اس خط کے اندر جو آج کیتھولک کلیسیا کی فاؤنڈیشنز ہیں. اس کو کون سا پوپ ہے جس نے اس کی تصدیق کی ہے؟ اس پوپ کا نام ہے پوپ انوسنٹ 3.
یہ وہ پوپ تھا، اس سے پہلے تمام پوپ جو ان سے تھے وہ ہچکچاتے تھے، خوف تھے، ڈرتے تھے کہاں تک جانا ہے، کہاں پہ رک جانا ہے۔ پوپ انوسینٹ 3 سے 12ویں صدی سے اس پوپ کے ذریعے سے، جس نے کلام خدا کے اندر تو رد و بدل نہ کر سکا لیکن کلام خدا کو مسخ کرنے کے لیے تصدیق کی، یہاں سے جو پاپیت ہے، جو پوپزم ہے، اس کو سٹرینتھ ملی ہے۔ ہسٹری آف دا پوپس کے اندر جائیں، وہاں پہ آپ کو بہت ساری اور چیزیں ملیں گی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس پوپ کے ذریعے سے، پوپ انوسینٹ 3 کے ذریعے سے، اتوار کو خدا کی طرف سے حکم کے طور پر لیا گیا، کیونکہ اس نے تصدیق کی۔ ہم کلام خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہ ہی ہمیں پوپ کی تصدیق کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں پادری کی تصدیق کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں پیشوا کی تصدیق کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں بادشاہ کی تصدیق کی ضرورت ہے۔ ہمیں کلام خدا سے تصدیق چاہیے، کیونکہ خدا کے کلام کی تصدیق خدا کی طرف سے ہے۔ اگر تو خدا کے کلام کے اندر ہفتے کے پہلے دن کی تصدیق کرنے کو کہا گیا، مقدم ٹھہرانے کو کہا گیا، سبت کو منسوخ کیا گیا، سبت کی پیروی کرنے سے روکا گیا، تو تب اتوار کا دن مقدم ٹھہرے گا۔ اور اگر خدا کا دن سبت ٹھہرایا گیا، خدا کا دن جو ہے ہفتے کا 7واں دن ٹھہرایا گیا، سبت کی تصدیق کو کہا گیا ہے، تعظیم کو کہا گیا ہے، برکت کا دن کہا گیا ہے، تو پھر سبت جو ان سے ہے وہی ہمارے لیے مقدم ٹھہرے گا۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق بخشتے ہیں کہ ہم کسی خوف کے بغیر، کسی لالچ کے بغیر، کسی پریشانی کے بغیر اپنے خدا سے جڑے رہیں اور اپنی پریشانی اپنے خدا پہ ڈالیں، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ تو میرے دن کی تعظیم کرے گا، میرے حکم کو ناچیز نہیں جانے گا، اپنے پیر کو روک کے رکھے گا، اپنی خوشی کا طالب نہ ہوگا، تو میں آسمان کے دریچے تیرے لیے کھولوں گا۔ خدا آپ سب کو سبت مبارک کرے، آمین۔